ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 69۔ مائسا تم ہو؟ اسے لگا مائسا ہے کیونکہ ان دنوں ان کی اچھی خاصی بانڈنگ بن گئی تھی۔ انوشے نہیں ہو سکتی، اس سے تو میں ابھی مل کر آئی ہوں، وہ بڑبڑائی اور اپنی آنکھوں پر موجود جانا کے ہاتھوں کو محسوس کرنے لگی کہ ایک دم اس کی انگلی جانا کی رنگ سے ٹکرائی۔ ایک وہی تھی جو بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں انگوٹھی ڈالا کرتی تھی۔ جانا نہیں ہو سکتی، وہ بلا حویلی کیسے آ سکتی ہے؟ خود ہی بول کر اس نے خود ہی اپنے تصور کو جھٹک دیا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ جانا کے اشارہ کرنے پر ذریعہ کی آواز گونجی۔ بس وہ نہیں آ سکتی نا؟ علیحہ شانے اچکا گئی۔ میں آ گئی ہوں علیحہ۔ جانا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو علیحہ نے بے یقینی میں پلٹ کر اسے دیکھا۔ جانا، تم یہاں کیسے؟ وہ پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ جانا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مت پوچھو کیسے؟ جانا کی آواز افسردہ ہوئی۔ ذریعہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ تاثر چھوڑا ہی نہیں کرتی تھی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ علیحہ پیچھے ہوئی اور ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اندر آؤ، سب بتاتی ہوں۔ جانا اس کا بازو پکڑے اسے اندر لے گئی۔ لالا آپ بھی آ جائیں۔ کمرے کا راستہ لیتے ذریعہ نے رسمی سا کہا۔ آ تو رہا ہوں۔ وہ اس کے آگے چلنے لگا۔ بیوی گئی ہے، اب تو جائیں گے ہی اس کے پیچھے۔ ایک نمبر کے زن مرید بن گئی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے چلتے مدھم آواز میں بڑبڑایا تھا لیکن اس کی بڑبڑاہٹ وہاج کے کانوں تک رسائی حاصل کر گئی۔ باز آ جا، تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہونا چاہتا ہے۔ باز آ جا، تو کیوں میرے ہاتھوں سے ضائع ہونا چاہتا ہے؟ وہاج نے اسی وقت پلٹتے اس کا کالر دبوچ لیا۔ ذریعہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اب میں نے کیا کر دیا لالا؟ وہ بھولا بن گیا۔ حالانکہ وہ دونوں بیڈ پر جا بیٹھی تھیں۔ جانا اسے ساری کارستانی سنانے لگی۔ کیا بکواس کی ہے تو نے ابھی؟ وہاج نے اس پر نگاہیں گاڑ لی۔ ذریعہ نے بمشکل تھوک نکلا۔ اسے کیا پتا تھا وہاج نے سن لینا ہے، ورنہ وہ منہ میں ہی بول لیتا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ انجان بن گیا۔ تو نے مجھے زن مرید کہا؟ وہاج نے اچھے سے اس کا کالر دبوچا ہوا تھا۔ تو کیا آپ نہیں ہیں؟ اگلے ہی پل اپنا کالر چھڑواتے ذریعہ پیچھے کو ہٹا۔ اب زن مرید کو زن مرید ہی بولیں گے نا، زن بیزار تو بولیں گے نہیں۔ صوفے کے پیچھے کا راستہ لیتے ذریعہ نے بچنا چاہا لیکن وہاج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ معافی مانگ لے ورنہ میں نے تیری بیوی کے سامنے تیری عزت کا فلودہ بنا دینا ہے۔ وہاج نے اسے دھمکانا چاہا۔ ذریعہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لالا بیوی کو تو بیچ میں مت لایا کرے، وہ مظلوم بنا جیسے وہاج نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ معافی مانگ، نہیں تو میں تیری بیوی کو بتا دوں گا تو نے اس پر نظر رکھنے کے لیے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا رکھا ہے۔ وہاج نے تیر نشانے پر پھینکا۔ کچھ دن پہلے جب ذریعہ ڈیری پر بیٹھا اپنے کمرے کی فوٹیج چیک کر رہا تھا تب پیچھے سے وہاج نے اسے دیکھ لیا تھا اور ڈانٹا بھی تھا کہ کیمرے اتار دے، لیکن وہ بھی مہا ڈیڑھ تھا، بس وہاج کو ٹالتا رہا۔ بلیک میلنگ تو نہ کریں۔ ذریعہ نے رونی صورت بنا لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانا کو اس بارے میں بھنک بھی پڑے۔ تو نہیں سدھرے گا، اسے بتانا ہی پڑے گا۔ وہاج مڑا تو عین وقت ذریعہ صوفے کے پیچھے سے نکلا۔ وہاج کو زن مرید کہنا اسے بھاری پڑ گیا تھا۔ جانا سنو، تمہیں تمہارے شوہر کا ایک کارنامہ سنانا ہے۔ اس نے جانا کو آواز دی تو وہ فوراً متوجہ ہوئی لیکن اتنی ہی دیر میں ذریعہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایم سوری لالا، اب پلیز چپ کر جائیں۔ علیحہ اور جانا دونوں اسے دیکھ رہی تھی لیکن ذریعہ نے فوراً سے معافی مانگ لی۔ اب وہ اپنی پول تو کھلنے نہیں دے سکتا تھا۔ اکیلے میں مل تو مجھے، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ وہاج نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ دور کرتی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکایا تو ذریعہ نے جھرجھری سے لی۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، تم لوگ اب بابا صاحب کو کیا جواب دو گے؟ جانا نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ علیحہ بھی ان کے لیے پریشان تھی۔ وہاج علیحہ کے پاس آ بیٹھا اور ذریعہ جانا کے پاس۔ وہ چاروں اب اسکوائر شیپ میں بیٹھے تھے۔
پتہ نہیں بابا صاحب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وحاش نے نا امیدی سے شانے چکائے کہ دفتر کی ان کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا اور زریام کی اجازت پر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سردار سائیں کا حکم ہے کل صبح ناشتے پر 8 بجے سب موجود ہوں۔ ملازمہ نے سر جھکائے پیغام دیا تو وہ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ملازمہ چلی گئی تو وحاش بولا، ڈنر پر کوئی نہیں تھا، اب ناشتے پر پنچایت لگے گی۔ ان میں سے ایک بھی ڈنر کے لیے ڈائننگ پر نہیں گیا تھا، سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھانا منگوا لیا تھا۔ بابا صاحب کو اب کون سی کہانی سنائیں گے؟ زریام نے وحاش کو دیکھے کہا، کیا مطلب اب یہ بھی وحاش ہی سوچے گا؟ تجھے پتا ہو تو نے خواہ مجھے اندر پھنسا دیا۔ وحاش مصنوعی برہم ہوا، ویسے یہ اتنے مسئلے والی بات تو نہیں ہے، نکاح ہی تو کیا ہے تم لوگوں نے، پھر باقی سب کو کیوں اعتراض ہے؟ وہ معاملے کو ہلکے میں لے رہی تھی۔ علیحا تم نہیں سمجھو گی، وحاش جانتا تھا وہ یہی سمجھے گی۔ بابا نے اسے سرداری کرسی دی ہے، انہیں اس نکاح سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن کی فکر ہے۔ اگر یہ بابا کو بتائے گا کہ انہوں نے لو میرج کی ہے، پھر یا تو اسے سرداری چھین لی جائے گی یا قبیلے سے نکال دیا جائے گا۔ قبیلے کے اصولوں پر جانا نے برا سا منہ بنایا، اس لیے ہمیں ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا ہے جس سے ہم بابا کو بتا سکیں کہ ان کی شادی حادثاتی طور پر ہوئی ہے۔ وحاش نے اسے سب سمجھا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب بھی پلان بنا لیتے ہیں۔ اسے ابھی بھی یہ سب آسان لگ رہا تھا، کوئی پلان ہی نہیں بن رہا لیا۔ جانا نے نفی میں گردن ہلائی، تو میں بنا دیتی ہوں، علیحا پرجوش ہوتی بولی۔ ایسے کاموں میں اس کا دماغ بہت چلتا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، وحاش بابا صاحب کو یہ بولیں گے کہ زریام کی گاڑی سے تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، زریام انہیں ہسپتال لے گیا، تم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ان کی حالت بہت خراب تھی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سمجھ گئے؟ پھر ظاہر ہے انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی فکر تھی، تو وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی زریام کے سپرد کر گئی۔ اینڈ وقت پر تم لوگوں کا نکاح ہوا اور اس میں وحاش بھی شامل تھے۔ علیحا نے ایک پوری کہانی تشکیل دے لی، لیکن ان تینوں کو اس میں بھی جھول نظر آنے لگے۔ واہ لیا، ایک باپ اپنی بیٹی اس لڑکے کے سپرد کر دے گا جس نے اسے گاڑی سے اڑا دیا۔ وحاش نے نکس نکال دیا، نہیں علیحا، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ جانا نے بھی حامی بھری، انہیں کوئی ٹھوس وجہ دینی تھی جس سے سب کو یقین آ جائے۔ تو پھر یہ پلان بنا لیتے ہیں، جانا کی شادی تھی لیکن بارات نہیں آئی، زریام دلہے کا دوست تھا، سب بار بار زریام سے پوچھ رہے تھے، جب دلہے نے کال کر کے شادی سے منع کر دیا تو دلہن کے پیرنٹس نے اپنی عزت بچانے کے لیے زریام کو دلہا بنا دیا۔ زریام پھنس گیا تھا، اس لیے اسے مجبوری میں جانا سے نکاح کرنا پڑا۔ اس نے دوسرا منصوبہ تیار کر کے ان سب کے سامنے رکھا۔ اچھا اگر بابا پوچھیں گے کہ جانا کے پیرنٹس کہاں ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وحاش نے ابروچ کا اسے دیکھا تو علیحا نے ہونٹوں کو گول شیپ دیتے اپنی عقل پر ماتم کیا۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ پلان زبردست تھے لیکن کوئی لاجک نہیں تھی، میں ہی پلان بنا رہی ہوں۔ تم لوگ بھی کچھ بتاؤ۔ وہ بس ذہن پر دباؤ ڈال رہی تھی، باقی تینوں تو غلطیاں نکالنے بیٹھے تھے۔ یہ بہت مشکل ہے، جانا نے ہاتھ اٹھا لیے، وہ اس بارے میں اتنا سوچ ہی نہیں رہی تھی، اس کی بلا سے وہ لوگ کچھ بھی کہیں، اسے تو بس حویلی آنا تھا جو وہ آ چکی تھی۔ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے، ایک بار پھر سے اس کا ہی ذہن گردش میں آیا۔ جانا کو اپنی شادی سے بھگا دیتے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا ٹریلر پھینکا، کیا مطلب؟ زریام اس کی بات نہیں سمجھا۔ سب سمجھاتی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ ورک کرے گا۔ وہ پر امید تھی۔ پھر شروع سے لے کر آخر تک سب پلاننگ اس نے ان تینوں کو اچھے سے سمجھا دی۔ اس بار وہ تینوں متاثر نظر آ رہے تھے، یہ تو زبردست ہے۔ زریام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، شکر ایک ٹینشن تو ختم ہوئی، ایک دم ریئل لگ رہا ہے۔ جانا نے اسے دھادیہ سراہا۔
اسے بہت مشکل سے ہی کوئی چیز پسند آتی تھی اور علیحہ کا پلان کمال کا تھا۔ تمہارے پاس اتنا دماغ کہاں سے آیا؟ وہ آج خود حیران تھا۔ اس بار اس کے پلان میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا نہیں چرایا۔ علیحہ نے اسے دیکھ کے آنکھیں گھمائی۔ میرا تو بس تم دل ہی چراتی ہو۔ وہ آج اس کے قریب ہوتے بولا، جس پر علیحہ نے اس کے پیٹ پر کوہنی ماری۔ میں بہت خوش ہوں، اب سے تم حویلی رہو گی، ہم بہت سارا مزہ کریں گے۔ اس نے جانا کی طرف رخ کرتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرے ساتھ تو نہیں کرتی؟ وہ آج کی آواز دھیمی تو نہ تھی، سب نے بخوبی سنی، جبکہ علیحہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھوڑا۔ وہ آج آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ وہ برہم ہوئی۔ اب کیا میں حق پر بھی نہ بولوں؟ وہ دونوں دوبارہ سے شروع ہو گئے تھے۔ ذریعہ اور جانا ہنسی دباتے ہی رہ گئے۔ صرف کمرے میں بولا کریں، علیحہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں جا کر آپ کو سیدھا کرتی ہوں۔ وہ اٹھی اور دانت پیستے ہوئے بولی، ہر وقت بس روب ہی جھاڑتے رہا کرو۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ علیحہ نے ہلکا سا اس کے سینے میں پنچ کیا۔ ہاں، آپ تو جیسے ہر وقت روب سہتے رہتے ہیں نا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے لڑنے کو تیار کھڑی تھی اور بیڈ پر بیٹھے وہ دونوں مزے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اور نہیں تو کیا، دیکھو تمہارے ڈر نے مجھے کتنا دبلا پتلا کر دیا ہے۔ وحاج نے معصوم شکل بنائی جو علیحہ کو انتہائی ناگوار گزری۔ حد ہے وحاج، ہاتھی جیسا وجود ہے آپ کا۔ میرے اوپر لیٹے ہیں تو ایسا لگتا ہے میں مرنے والی ہوں۔ اف اللہ! عجلت میں وہ یہ کیا کہہ گئی تھی کہ اب سب سے نگاہیں چرانی پڑ رہی تھیں۔ ذریعہ اور جہانا نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی شرمندگی سے جھکی نظریں دیکھی وہ آج کے لب ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈلے کہ اگلے ہی لمحے اس نے علیحہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی گاڑی DH میں جاتی رکی تھی۔ اس کے بندے اس گھر کے باہر تک پھیلے ہوئے تھے، اب اس کے پیر کی دھول بننے کو تیار ہوئے۔ کہاں ہے حمید رانی؟ اس نے ڈیگ سے پوچھا جو سب سے اگلی نشست پر کھڑا تھا۔ باس وہ اندر کمرے میں ہے، اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ڈیگ نے جھرجھری لی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو ہفتہ سو نہ پاتا۔ لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حرمان اٹل تھا۔ اس کے موبائل پر حمید رانی کے کمرے کی لوکیشن تھی۔ وہ شک میں مبتلا تھا۔ باس کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ ڈیگ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کی کمرے کی تلاشی لو، حرمان نے آرڈر دیا۔ کچھ ہوا ہے باس؟ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی کچھ ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے پاس موبائل ہے۔ ڈیگ کی بھویں اچک گئی۔ میں ہر وقت اس کے پاس ہوتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس موبائل ہے۔ وہ حیران تھا۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار ہے ڈیگ، اس پر نظر رکھو۔ حرمان کو حمید پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ اور دروازہ کھولو، میں خود اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو ڈیگ نے چابی گھماتے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا تو اندر سے بے حد گندی بدبو باہر کو آئی۔ حرمان نے پاکٹ سے رومال نکالا اور اپنی ناک پر رکھ لیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندر آیا، سامنے کرسی پر ایک وجود ادمویا دکھائی دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے جسم سے جان بس نکلنے ہی والی ہو، ہڈیاں باہر کو آ گئی تھیں، جلد جھلسا سی گئی تھی۔ وہ شخص مردہ تصور ہوتا تھا۔ 7 سال اس قید میں رہ کر بھی تم اپنی غداری سے باز نہیں آ رہے۔ حرمان کی سخت آواز سارے میں گونجی، جس کی بدولت اس شخص کے وجود میں جنبش سی آئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ شخص بولا تو اس کی آواز کانوں میں بج رہی تھی۔ حرمان نے اپنا بیلٹ اتارا اور کھینچ کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ یک بیک خاموش فضا میں چیخوں کی دل خراش آواز گونجی، تم اسی قابل ہو۔ اس نے بیلٹ کی برسات کی تو حمید رانی فقط کڑھاتا رہ گیا۔ جائزہ لو ابھی کے ابھی۔ اس نے ڈیگ کو حکمیہ کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ دوسری طرف DH سے دور قبیلے کی لال حویلی میں کمرے میں کھڑی یمنا
یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اف، اب میں اس شخص کو کیسے بتاؤں کہ ارمان نے اس کا نمبر دیکھ لیا ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں بیٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے، یہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ مسلسل کال پر کال کر رہی تھی لیکن موبائل بند جا رہا تھا۔ حد ہوتی ہے، میسج بھی نہیں دیکھ رہا۔ کتنے ہی میسج کر دیے تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ میری بلا سے نہ دیکھی، اگر مجھے اپنی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس شخص کو لات بھی نہ مارتی۔ غصے میں آتے اس نے موبائل پیٹ پر دے مارا۔ اگر یہ پکڑا گیا تو میں بھی بے نقاب ہو جاؤں گی۔ اسے صرف اپنی فکر تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا چہرہ ارمان کے سامنے آئے، لیکن اب چاہے وہ خود کو کسی صندوق میں کیوں نہ بند چھپا لیتی لیکن ارمان کے قہر سے نہیں بچ سکتی تھی۔ گڑیا، میں اندر آ جاؤں؟ علیحہ کو کمرے میں بھیج کر اس نے انوشیا کے کمرے کا رخ کر لیا جو کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو گھور رہی تھی۔ جی لالا، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھ کر وہاج کے قریب گئی تو وہاج نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ لالا کی لاڈلی، اب طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہاج نے اس کے بالوں پر بوسہ چھوڑا۔ جی لالا، اب بہتر ہوں۔ انوشیا مسکرائی۔ انوشیا، یہ موبائل آپ کے لیے۔ سوری، میں نے غصے میں آپ کا موبائل توڑ دیا تھا۔ وہاج نے پاکٹ سے ٹچ موبائل کا ڈبہ نکالے انوشیا کے سامنے کیا۔ لالا، سوری کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ انوشیا نے فوراً سے تھام لیا۔ موبائل کے بغیر وہ بور ہو گئی تھی۔ پھر انوشیا موبائل کھولنے لگی کہ اس دوران وہاج کو لگا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کچھ کہنا چاہتی ہے انوشیا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا کیونکہ وہ تو کہنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ لالا، کیا میں زرکام سے بات کر سکتی ہوں؟ انوشیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک بھائی سے اس طرح پوچھنا اسے بہت ہی معیوب لگا تھا۔ کر لینا بچے۔ وہاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ انوشیا کو یقین نہ آیا۔ مجھے لگا آپ منع کر دیں گے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، انہیں جس کام سے منع کرو وہ وہی کرتی ہیں، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی سنا کریں۔ اگر ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ وہاج نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ لالا، میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ انوشیا خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ اچھا گڑیا، مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ وہاج کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا۔ جی بولے لالا۔ انوشیا سیدھی ہوئی تو وہاج نے کہنا شروع کیا، لیکن کیا؟ 9 کے قریب وقت تھا جب وہ کمرے میں آیا۔ روز معمول کی طرح وہ آج بھی موبائل میں کچھ سکرول کرتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ وہاج اندر آیا، غصے سے اپنی شال اتار کر بیڈ پر دے ماری کہ علیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اتنی طیش میں کیوں تھا علیحہ سمجھ ہی نہ سکی۔ موبائل چلانے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ وہاج تقریباً اس پر چلایا تھا۔ علیحہ کو دھچکا سا لگا، وہ اس سے کس طرح بات کر رہا تھا۔ اس کی بھویں آنکھوں پر آ گئی تھیں۔ کیا ہو گیا وہاج، ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ علیحہ سے اس لہجے میں بات تو نہیں کرتا تھا۔ جب دیکھو یہاں پڑی رہتی ہو، تمہیں میں بیڈ اور روٹیاں توڑنے کے لیے لایا ہوں؟ وہاج اس پر بھڑکنے لگا۔ علیحہ نے موبائل چھوڑا اور سیدھی ہو بیٹھی، ایک بھرپور نظر سے وہاج کا جائزہ لیا۔ اس کا دماغ تو ٹھیک تھا؟ اسے کس نے اجازت دی علیحہ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہاج، تمیز سے بات کرو۔ علیحہ نے انگلی اٹھا لی، اس کے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ کیوں کروں میں تمیز سے بات؟ کون ہو تم؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ علیحہ ساکت رہ گئی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہاج، یہ زیادہ ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کروں گی، اس نے وارن کر دیا۔ ابھی تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ میں بھی تو تمہیں اتنے مہینے سے برداشت ہی کر رہا ہوں نا، وہ بے رخی سے بولا۔ علیحہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہاں اس کا دل دکھا تھا، تکلیف ہوئی تھی، آنکھوں میں پانی سا بھر آیا تھا۔ وہاج، مجھ پر چلاؤ نہیں، کسی اور کا غصہ مجھ پر مت اتارو۔ اسے لگا اس کی بابا سے سے لڑائی ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہوا ہو، وہ علیحہ سے بدتمیزی تو نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہ چلاؤں، میں نے تمہیں کہا تھا میری ڈریسز پریس کر دو، ایک کام نہیں ہوتا تم سے۔
وہ وارڈروب کے قریب گیا اور اسے کھولا۔ اندر اس کے سلوٹ پر ایک سوٹ لٹکے تھے۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، اور یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتی دھاڑی تھی۔ کوئی اس پر چڑھائی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دیتی تھی۔ اسی لہجے میں بات کروں گا میں، اور 10 منٹ کے اندر میرے کپڑے پریس کرو، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ اس نے علیحہ کا جبڑا پکڑے دبوچ لیا۔ علیحہ سکتے میں آ گئی۔ یہ وحاش نہیں تھا، یہ واقعی وحاش نہیں ہو سکتا۔ وہ صدمے میں تھی جب وحاش نے اسے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ علیحہ وہیں کھڑی رہ گئی اور تقریباً آدھا گھنٹہ وہیں کھڑی رہی کہ 5 منٹ مزید گزرنے کے بعد دروازہ ناک ہوا اور انوشی اندر آئی۔ علیحہ میں بور ہو رہی ہوں، کیا آپ میرے ساتھ گارڈن میں چلیں گی؟ انوشی نے اسے پکارا تو علیحہ کھول سے باہر نکلی، وجود پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے تازی ہوا چاہیے۔ چلو انوشی۔ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو انوشی اس کا ہاتھ پکڑتی اسے باغ میں لے آئی۔ یہاں آ کر تازہ ہوا میں اس نے کتنے ہی سانس لیے تھے، لیکن وحاش کا جو لہجہ ذہن میں نقش ہو چکا تھا وہ کسی صورت نہ اوجھل ہوا۔ اب علیحہ نے آنکھیں موند لی۔ وہ ابھی تک گہرے گہرے سانس لے رہی تھی کہ اچانک سے کوئی اس کے قریب آیا اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ علیحہ نے آنکھیں کھولی اور اس کی پشت پر ہاتھ مارنے لگی۔ وہ شخص چلتا چلا جا رہا تھا۔ انوشی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا چاہا مگر وہ شخص اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا، جہاں صرف اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے علیحہ کو گاڑی میں بٹھایا ہے۔ پھر شرٹ سے ٹائی اتارے اس نے علیحہ کے ہاتھ باندھے اور فرنٹ سیٹ سنبھالے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس دوران علیحہ کو اتنا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟